بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا طریقہ، غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ، ہم کے جی اور پریپ عمومی طور پر لوگ فیل ہیں۔ اگر کہا جائے کہ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، یہ ہمارا کے جی اور پریپ ہے، کسی کو یاد ہے؟ روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنتیں، 18 مفسدات ہے، 54 مکروہات ہے اور 54 مستحبات ہے۔ تو کیا ہم کو معلوم ہے؟ تو کے جی اور پریپ ہم فیل ہیں۔ تو بہرحال یہ ضروری چیزیں ہم کو سیکھنی چاہیے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہے، غسل، تیمم اور حج میں 3 فرائض ہے، اور نماز میں 14 واجبات ہے اور حج میں 7 واجبات ہے۔ تو یہ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں سیکھنی چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہے اور 13 سنتیں ہیں۔ تو چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح ہم کرتے ہیں، سنت ہے، سنت مؤکدہ۔ کانوں کا مسح کرنا، الاذنان من الرأس، اور ٹخنوں سمیت پیر کو دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ اگر داڑھی میں چہرہ نظر آ رہا ہے تو پانی اس کو پہنچائیں گے، 1-2 مرتبہ پانی ڈال دیں تو پہنچ جاتا ہے، زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ٹوٹی بھی کھولنا نہیں چاہیے کہ بس کھلی ہوئی ہے اور پانی سارا ضائع ہو رہا ہے، یہ اسراف ہے اور گناہ ہے اور غلط بات ہے۔ بہرحال تو یہ 4 فرائض ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، لا وضوء لمن لم یسمع، توضؤ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو، اور لا وضوء لمن لم یسمع، جو بسم اللہ پڑھے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لا وضوء کا یہ مطلب ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے حدیث میں بسم اللہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس طرح بہت ساری احادیث ہیں، اس میں ایک اشارہ ہوتا ہے، ہم تو سارا پڑھیں گے نا جی۔ تو ہر عضو کو 3 مرتبہ، یہ بھی سنت ہے، اور ملنا، اور پورے سر کا مسح کرنا، اور کانوں کا مسح کرنا، اور بسم اللہ پڑھنا، اور نیت کرنا۔ نیت دل کی چیز ہے، زبان سے نیت کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ الاشباء والنظائر میں بھی لکھا ہے، لائم نجیم نے، اور فتاوی الامگری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ولا عبرت للذکر باللسان، زبان سے نیت کا اعتبار نہیں ہے، یہ دل کی چیز ہے، لہذا دل میں جو نیت ہوگی اسی کا اعتبار ہے۔ زبان سے پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، بالکل مستحب نہیں ہے۔ الاشباء والنظائر میں لکھا ہے۔ معمولی بات پر ہم آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اختلاف ختم ہوگی۔ بہرحال 4 فرائض ہیں۔ تو اسی طرح خلال کرنا، داڑھی کا، انگلیوں کا، پیروں کی انگلیوں کا، اس کا خلال کرنا۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ہمارے اندر 4 فرائض ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک اور بھی فرائض ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک بسم اللہ وضو سے پہلے یہ رکن ہے۔ اہل حدیث حضرات بھی فرماتے ہیں کہ اس میں سختی ہے، بسم اللہ آپ لازم پڑھیں گے، اگرچہ روایت یہ ضعیف ہے۔ لم نجد حدیثا صحیحا علی البسملۃ قبل الوضوء، وضو سے پہلے بسم اللہ پر مضبوط حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ متصل سند بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی نکل آئی کہ بھائی ضعیف حدیث پر عمل، ضعیف حدیث پر بالکل عمل کریں گے اور شوق سے اس پر عمل کریں گے۔ کہہ رہے بھائی ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، کتنی غلط بات ہے۔ امام بخاری کی پوری کتاب الآداب ضعیف نہیں، تو انہوں نے کیوں لکھی پھر؟ آداب، مغازی، تفسیری حوالے، تفسیر، اور اسی طرح جتنی مرسل روایات ہیں، مرسل کو ہم ضعیف سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، ہم نہیں، شوافع اور دیگر ہمارے بزرگ، لیکن پھر وہ آدھی سے زیادہ شریعت سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اگر مرسل کو ضعیف کہیں گے، یا ضعیف حدیث کے بارے میں تفسیری میں نے لکھا ہے، اس پر کتاب میں نے لکھی ہے۔ تو بہرحال
ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو سیاستہ کی 4 کتابیں بخاری مسلم کے علاوہ اس کو صحیح اور ضعیف میں تقسیم کیا ہے، لیکن اس ضعیف پر عمل کریں گے اور اس پر تفصیلی بحث میں نے کی ہے. جس کو چاہیے پھر وہ میں اس کو واٹس اپ بھی کر سکتا ہوں اور فائل بھیج سکتا ہوں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بہرحال بات سے بات نکلتی ہے اور جتنی بات نکلتی ہے تو اس میں انشاءاللہ علمی فوائد ہوں گے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. تو 4 فرائض اور سنت میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں. اور یہ جرابوں پر جو مسئلہ لوگ کرتے ہیں یہ بالاجماع درست نہیں ہے. اہل حدیث ذات کے نزدیک بھی فتاوی اہل حدیث میں اس پر بڑی بڑی کتابیں حوالے ہیں، کتابیں رسالے ہیں. اور یہ تحفۃ الاحوذی مبارک پوری صاحب کی ترمذی کی شرح ہے. انہوں نے 3 احادیث جو جرابوں پر مسح کی ہے اس پر ٹاپ کی بحث کی ہے، اس طرح کسی نے نہیں کی ہے. اور خفین پر مسح ٹھیک ہے چمڑے کے، باقی اس پر ٹھیک نہیں ہے. جس پر آپ چل نہیں سکتے ہیں، پانی اندر چلا جائے باریک. تو بہرحال یہ 4 فرائض ہیں. غسل میں 3 فرائض ہیں. ایک بار منہ میں پانی ڈالنا، ایک بار ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہ جائے. قصدن رہ جائے وہ منع ہے. غلطی سے اتنی جگہ خشک رہ گئی تو وضو اور غسل ہو گیا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں. بعض لوگ بار بار شک کرتے ہیں بھائی آپ نے غسل ٹھیک کر لیا، ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. قصدن آپ کی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو دھو لو. اگر غلطی سے بہت ساری جگہ خشک رہ گئی ہے اور آپ نے اپنی کوشش کر لی تو آپ کا وضو اور غسل ہو گیا. تو اس میں وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ نے ہاتھ دھونا ہے، پھر گندگی دھونی ہے بدن یا کپڑے پر ہو. اس کے بعد آپ نے جگہ صاف کرنی ہے، گندگی دھو لی نا. اس کے بعد غرغرہ کرنا ہے، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا ہے. غرغرہ اور ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے. لوگ اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں. رمضان میں نہیں کرتے ہیں ہم، تو بہرحال کریں گے لیکن سنت ہے، واجب فرض نہیں ہے. اور وضو کرنا اور چند چلو پانی ابن ماجہ کی روایت سر پر ڈال کر اس کو ہلا کے پورے بدن کو دھونا کہ بال برابر جگہ قصدن نہ رہ جائے. یہ لفظ بولنا چاہیے ہے نا. غلطی سے تو جگہ رہ جاتی ہے انسان سے. تو یہ ہے غسل. آپ نہا رہے ہیں، بالٹی میں چھینٹیں جا رہی ہیں تو اس سے بالٹی ناپاک نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو مرئی نظر آنے والی نجاست ہے وہ آپ نے دھو لی، اور باقی جو نجاست ہے بدن کی وہ غیر مرئی ہے. لہذا اس کا پانی اگر بالٹی میں جائے، لوگ بار بار بالٹی گراتے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے. بالٹی مت گراؤ. تو غسل میں 3 فرائض اور یہ سنت طریقہ ہے. بغیر آپ بے وضو ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور ذکر بھی کر سکتے ہیں. آپ پر غسل فرض ہے، جنابت میں ہے، عورت حیض میں ہے، ذکر کر سکتی ہے، تلاوت نہیں کر سکتی. اور ایک آدمی پر غسل فرض ہے تو وہ چل پھر سکتا ہے اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے، بازار سے سودا بھی لا سکتا ہے. جلدی کرنی چاہیے. ویسے غسل میرے خیال میں وضو اور غسل کی بات تو ہو گئی. تیمم کی بات بعد میں کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.